تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پرسکون ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلیل انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ حضرت نبی جذبہ اور جناب مولانا صاحب صدر محترم جناب حافظ محمد سیدی میرے فاضل دوست محترم جناب انس مدنی اور دیگر زعماء علماء خطباء رفقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے علاقہ بنسور میں محمدی مسجد میں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جمع ہے۔ مجھ سے ماں قبل آپ نے محترم انس مدنی صاحب حفظہ اللہ کے بڑے صاحبزادے مولانا عبدالبر مدنی حافظہ اللہ کا بیان سنا، جو سیرت طیبہ کے چند اوراق آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلا صفحہ، بالکل پہلا صفحہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہی پڑھ کر سناؤں، وہی گوش گزار کروں۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، کوہ صفا کی چوٹی پر تشریف لے گئے، قریش کو یا معاشرہ قریش کہہ کر آواز دی، قریش مکہ جمع ہو۔ جب آپ کے سامنے سارے لوگ جمع ہو گئے
آپ نے ابھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں. نہیں، عموماً دلیل دعوے کے بعد ہوتی، لیکن آپ نے دلیل دعوے سے پہلے، تاکہ دعویٰ لوگوں کو عجیب نہ لگے، دل پہلے سے مطمئن ہو، اور دلیل جو آپ نے پیش کی وہ یہ تھی، اس کا ایگو تھوڑا کم کرو، یہ چیخ چیخ والی آواز نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جو دلیل دی وہ دلیل یہ تھی کہ آپ نے اپنے 40 سال جو ان میں گزارے ماشاءاللہ ان کا بڑا پیارا بیان ہوتا ہے، ان کو ان کے سامنے اسحاق اکاڑوی صاحب ہیں، بہت عرصہ پہلے سنا تھا ان کو کہ میری 40 سالہ زندگی، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، اور اب 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں. عمر کے گویا 2/3 حصے تو میں تمہارے درمیان کھپا بیٹھا ہوں. میرے اس 40 سالہ زندگی کے کسی صفحے پر تم انگلی رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ یہاں عیب ہے؟ کیونکہ آپ کی پوری زندگی پہ عیب تھی. سب نے یکجا ہو کر کے کہا معذرت نہ کرنا سے. ہم نے کبھی بھی آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں، آپ کی گفتار میں کوئی جھول نہیں دیکھا، کوئی عیب نہیں دیکھا. پھر آپ نے مزید ان کو پکا کرنے کے لیے یہ بھی پوچھا کہ جس چوٹی پر آپ بیٹھے تھے، لوگ بھی بیٹھے تھے، وہ نیچے دیکھ رہے تھے کہ وادی میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی کے نیچے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں. اب آپ نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں میرا اعتماد بہت ہے. لوہا جب گرم ہو تو چوٹ جبھی مزہ دیتی، پھر جیسا چاہو بول لو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی دعوت کہ جب مجھ پر اتنا اعتبار ہے، میرے 40 سال تمہارے سامنے، تمہارا تجربہ بتاتا ہے کہ جھوٹ میری زندگی کے پاس سے بھی کبھی نہیں گزرا، تو میں آج جھوٹ کیوں بولوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ رب العالمین کے واحد ہونے کا، معبود برحق ہونے کا اعلان کرو اور باقی معبودان باطل کا انکار کرو. تم نے کوئی عرب و عجم، عرب اور عجم کی بادشاہت اللہ تمہارے قدموں میں جاتی، تم ایسا کر کے دو. دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پورے 13 سال زمین بناتے 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 توحید کا بیج بونے کے لیے 13 سال زمین بنائی گئی، دل کی زمین. چنانچہ اللہ نے اعلان کر دیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. آج کے دن
تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، ان کو جو امیدیں دل میں رکھ کر بیٹھے تھے کہ ایک وقت آئے گا ہم دین بھی مٹا دیں گے، دین والوں کو بھی مٹا دیں گے۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لیکن آج یہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، امیدیں کھو چکے ہیں کہ آج یہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اگر تم سارے کے سارے اللہ کے بن جاؤ، صرف کہنے سے نہیں، اللہ کے بن کر دکھاؤ، اللہ رب العالمین کی توحید کے ترانے گاؤ، اللہ کے حضور سجدے کرو، اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرو، جب بھی مانگنا ہو رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کرو، جب بھی جھکنا ہو جبین نیاز اسی کے آگے جھکاؤ، جب بھی مانگنا ہو طلب کا دامن اسی کے آگے پھیلاؤ، جب بھی رونا ہو اپنے گناہوں پر اشک ندامت بھی اس کے سامنے بہاؤ، اللہ کے لطف و کرم کو آزماؤ، پھر دیکھو کہ رب العالمین آپ پر کیسی عنایات و نوازش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، ارے تمہارا داتا، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو یہ بھی نہیں کہا کہ سنتا ہوں، ڈائریکٹ فرمایا استجب لکم، ادھر تمہارے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، میرے ہاں شرف قبولیت پاتی ہے، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے کتراتے، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دعا مانگنے سے بھی شرم محسوس کرتے ہیں، سجدہ کرنے سے بھی شرماتے ہیں، ان چٹائیوں پر میں اگر سجدے کروں گا میرے کپڑوں کی کریز پھوٹ جائے گی، ارے تیری قبر میں تیری کریز کا کیا بنے گا؟ آدمی اللہ کے آگے جھکنے سے بھی کتراتا ہے، کپڑے خراب ہوں گے، کپڑے میلے ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے بالکل دوزخ میں ہم ڈالیں گے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اس دن اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اے صحابہ کی جماعت اب کفار کا دل اپنے دل، کفار کا ڈر اپنے دل سے نکال دو، میرا ڈر اپنے دل میں سجا دو، اس لیے کہ جب رب کائنات کا ڈر کسی دل میں آ جاتا ہے پھر چھوٹے موٹے ڈر اس دل میں ٹھہر نہیں سکتے۔ رب العالمین کی شان عظیمی کے بھی خلاف ہے کہ رب سے بھی بندہ ڈرے، اغیار سے بھی بندہ ڈرے۔ فرمایا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ اب کافر تم دبا کر بھاگنے والا ہے، حق آ چکا ہے، کافر بھاگ چکا ہے۔ رحمت عالم سے اعلان کروایا، اللہ کے رسول نے پوری امت کو یہ پیغام دیا، آپ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا آج کے دن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے اپنا دین
तमाम कर चुका। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने इस्लाम को बतौर दीन के तुम्हारे लिए पसंद किया। इस्लाम के सिवा किसी दीन को भी रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए पसंद नहीं किया। और दूसरे मकाम भी फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, इस इस्लाम से हटकर जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको 1400 साल पहले देकर के गए हैं, जो भी कोई दीन लाएगा फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह उससे हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। चाहे वो 20 रत्ते भी पढ़ करके ले आए, चाहे वो कितना मर्जी कोशिश करता फिरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दीन को कबूल नहीं करेगा जो मोहम्मद अरबी के लाए हुए दीन के मुकाबले में पेश किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात वाज़ेह फरमा दी। यही वो दावत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ऐ हबीब, आपसे पहले भी जितने नबी हमने दुनिया में भेजे, जितने रसूल हमने दुनिया में भेजे, उन सारे अंबिया को भी हमने एक ही हुक्म दिया था वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, उन सबको एक ही हुक्म दिया था अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई ज़ात और दस्तगीर नहीं, मेरी बंदगी किया करो। कुरान भरा पड़ा है तौहीद के तराने गाने पर। जिस सफे पर भी कुरान को पढ़ते चले जाओगे आपको तौहीद का तराना कुरान सुनाते नजर आएगा। कुरान को तर्जुमे से पढ़ा कीजिए ताकि आपके दिलों के संग उतर जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की चिट्ठी जो आसमानों से 1400 साल से आपकी मुंतज़िर है कि जिस उम्मत के लिए मैं भेजी गई हूँ ये उम्मत मुझे खोल कर कब पढ़ेगी। इस चिट्ठी को पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को सुनिए। बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदा ये पसंद करता है अय्यु कल्लिमा रब्बहु फलयक़राअल कुरान, जिस बंदे को ये पसंद हो कि वो रब्बुल आलमीन से बातें करे, अल्लाह से बातें करे। अगर तुम अल्लाह से बातें करना चाहते हो फलयक़राअल कुरान, फरमाया उससे चाहिए कि वो कुरान को पढ़े, कुरान की तिलावत करे। आपको ऐसे लगेगा जैसे कायनात का बादशाह आपसे मुखातब है, कायनात का बादशाह आपसे बातें कर रहा है और आप कायनात के बादशाह से बातें कर रहे हैं। कुरान को पढ़ा कीजिए। नबी मुकर्रम की सीरत का पहला चैप्टर जो आपने सहाबा किराम को दिया वो यही दिया। और कुरान कहता वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, ऐ दुनिया वालों, दुनियावी रंगीनियों में आकर के तुम खो गए हो, अल्लाह से किए वादे सारे भूल गए हो। वो वक्त याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद आदम की पुश्तों से उनकी क़यामत तक आने वाली सारी औलादों को निकाला, एक खास वजूद दिया, उनका इज्तिमा बुलाया। उस इज्तिमा से रब्बुल आलमीन ने खिताब फरमाया। उस खिताब में करारदाद पेश की। करारदाद पेश करने के बाद उनसे सवाल किया अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। तुम दुनिया में जाओगे किसको अपना माबूद मानोगे, दुनिया में तुम मेरे मेहमान बनोगे, मैं तुम्हारा मेजबान बनूंगा। पूरी की पूरी जमीन को दस्तरखान बना करके बिछा दूंगा, आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दूंगा,
महफूज नहीं होंगे। आपको CNG नहीं डलवानी पड़ेगी, पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, डीजल नहीं डलवाना पड़ेगा। एक खुदकार निजाम के साथ रब्बुल आलमीन आपकी खिदमत पर मामूर कर देगा। मेरी ये नेमतें पाने के बाद बताओ, अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना माबूद मानोगे? मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? आज किसको याद है ये वादा जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से करके आए हैं? फिर रब्बुल आलमीन ने फिर पूछा, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तरह तरह की नेमतें तुम पर निछावर करूंगा, सूरज को ताबानी अता करूंगा तो तुम्हारे लिए, चांद को लमानियत अता करूंगा तुम्हारे लिए, सितारों को दरफ्शानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, गुलशन मैं देंगे तुम्हारे लिए। बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? किसको अपना रब मानोगे? गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, सबसे लहकेंगे तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा दाता व दस्तगीर हूं कि नहीं? मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? मैं तुमको सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। बदलाओ दुनिया में जाकर किसको अपना माबूद मानोगे? उस पूरी कायनात में आदमी भी है, अरबी भी है, गोरे भी है, काले भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, सआदतमंद भी है, शकावत पसंद भी है, नमक हलाल भी है, नमक हराम भी है। सबने यकजुबा होकर के जवाब दिया, कालू बला शहीदना, अल्लाह क्यों नहीं हम गवाही देते हैं, तू ही तो हमारा रब है। आज कितने लोग उस वादे को भूल बैठे, पाँव फिसले तो कहते हैं यार मदद, कुछ ज्यादा फिसल जाए या बहावल हक, मुशरिकाना जुमले, मुशरिकाना तर्ज, मुशरिकाना अंदाज जिंदगी गुजारने का। ये जिंदगी गुजारने का तरीका नबी मुकर्रम ने 23 साल दौरे नबूवत में सहाबाए किराम को सिखलाया। कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम जिक्र किस तरह करोगे, ये नहीं सिखलाया कि 1000 दाने की तस्बीह लेकर के बैठ जाओ और अल्लाह का नाम जपते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो। ये नहीं फरमाया। एक पूरी जिंदगी इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से। आप पानी पीते हैं, गिलास पकड़ते हैं, मुंह के करीब लाते हैं, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। आपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया। आप ठंडे पानी को हल्क से नीचे उतारते हैं, जब ठंडा पानी आपके मेले में पहुंचता है, आपकी जुबान से बेसाख्ता निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया, आपने खूबसूरत खिला हुआ फूल देखा, आपने कहा सुभान अल्लाह। आपने अल्लाह को याद किया, आपने किसी की अच्छाई का जिक्र सुना, आपने कहा माशाअल्लाह। खूबसूरत बिल्डिंग देखी, आपने कहा माशाअल्लाह। आपने अल्लाह को याद किया। आप सोने लगे तो सोने की दुआ पढ़ी, मस्जिद में दाखिल हुए तो मस्जिद की दुआ पढ़ी, मस्जिद से निकले तो निकलने की दुआ पढ़ी। सब दुआओं में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र आपने किया। ये अल्लाह से ताल्लुक की एक निशानी है। मुसलमानों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जिक्र अस्कार से मुज़य्यन कीजिए, अपनी जिंदगी को जिक्र अस्कार से मुज़य्यन कीजिए। ये सारी खराबियां, ये अकीदे की खराबियां, जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां इसीलिए तो आती हैं कि हमने रब्बुल आलमीन से मदद मांगनी छोड़ दी, बल्कि हम किसी से क्या मिला करें। सच्ची बात यह है, अहले हदीस ने अल्लाह से दुआ मांगनी छोड़ दी, दुआ मांगनी छोड़, फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा।
یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت، یہاں اجتماع نہیں کر سکتے، جہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جہاں یہ نہیں کر سکتے، وہاں وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا سورج بردار، علماء کافی آئے ہوئے، ایک عالم نے جنازہ پڑھنے سے پہلے عصر یا ظہر کی نماز دی، اس کے بعد جنازہ ہونا تھا، وہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جب نمازیوں کی طرف رخ کر کے وہ امام صاحب بیٹھے، وہ مستقل امام نہیں تھا وہاں، وہ کراچی کے معروف جامع سے آئے تھے، تو امام صاحب نے عزت کے طور پر اپنا مسلح انہیں دے دیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ جب وہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ خیریت سے میرا آپریشن جو ہے یہ کامیاب کر۔ تو مولوی صاحب چپ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہے ہاتھوں پہ۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب تک نہیں گئی، اس نے تھوڑا زور سے کہا۔ اب امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا، ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے، یہ فجر کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا نہیں، پھر بوڑھا تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا، سب سے چیختا ہوا باہر نکلا اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ اتنا غلط میسج آپ نے دیا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کبھی پھر وہ دوبارہ اہل سنت کی مسجد پہ آیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ فرض کے بعد دعا مانگنے کو سنت نہ سمجھیں، آپ نہ کہیں کہ سنت ہے، دنیا کا کوئی مفتی آپ سے دلیل نہیں مانگ سکتا۔ آپ کہیں دعا مانگنا میری ضرورت ہے، دعا مانگنا میری ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے۔ دعا کو آپ سنت کے طور پر نہ مانگیں، ضرورت کے طور پر مانگیں۔ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے، کسی نے پوچھا مجھ سے یا جلسے کے بعد کوئی پوچھے گا قائد صاحب آپ نے چشمہ جو لگایا ہے اللہ کے رسول نے لگایا تھا؟ نہیں پوچھ سکتے۔ اس سوال کا جواب ہی نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ کہ میں نے سنت سمجھ سے نہیں لگایا۔ ہاں جس دن میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ جو چشمہ لگائے بغیر درس دے گا، تقریر کرے گا، اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور چشمہ لگا کے درس دے گا تو پورا ثواب ملے گا، چشمے کے ساتھ خطبہ دے گا تو 2 خطبے کا ثواب ملے گا، بغیر چشمے کے دے گا تو آدھے خطبے کا ثواب ملے گا۔ اب لوگ پوچھیں حضرت کس کی دلیل؟ آپ نہ کہیں گے سنت ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد دعا مانگو۔ اب ظاہر بات ہے اہل حدیثوں کو ایسی باتیں کہاں ختم ہوتی۔ نوجوان لڑکے نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم اس مسجد میں بھی جاتے ہیں، وہ لوگ تو فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، آپ ہر نماز میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہوتے۔ انہوں نے ہنس کے کہا بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں۔ ارے اللہ سے آپ کی کتنی ضرورتیں؟ آپ کے بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، نوکریاں نہیں لگ رہی، یہ ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سے مانگے۔ بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں کہ جب